بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان رضا مصطفی علامہ جہانگیر احمد وقاص صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف شانوں میں سے ایک شان ہے معلم ہونا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف شانوں سے نوازا، اور چونکہ ماہ میلاد بھی آ رہا ہے تو ہم ایک سلسلہ وار حضور کی ذات اقدس اور حضور تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی مختلف شانیں جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں۔ یوں تو آپ کی اتنی شانیں ہیں کہ زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ تو آپ کی ساری شانیں بیان ہی نہیں کی جا سکتی، لیکن بساط بار کوشش کریں گے کہ اس ماہ ربیع الاول کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف شانوں کے اوپر گفتگو کی جائے۔ تو آج چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک علمیت کا ذوق بڑھ رہا ہے، لیکن تربیت کا فقدان آتا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تعلیم فرماتے تو اس تعلیم کے ساتھ تربیت کا کتنا عنصر شامل ہوتا تھا۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ صاحب سے، پروفیسر جہانگیر احمد وقاص سے، کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلم جو تھی اس کو بھی بیان کریں، اور حضور کے طریقہ تعلیم کو بھی بیان کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ جی۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ علم ترقی کرتا جا رہا ہے، مرور زمانہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں علم اس کی ڈائمینشنز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ ارشاد فرمایا کہ تربیت والا وہ ایک فقدان ہے۔ آج ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ تدریس اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کے حوالے سے کیا کچھ عطا فرمایا۔ ویسے تو سارے پیغمبر ان کی تشریف آوری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینا ہی ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نور اور فیض جاری رہے گا، تو آپ کا جو طریقہ تدریس ہے، سکھانے کا طریقہ ہے، اور علم اس کے نور کو عام کرنے کا طریقہ ہے، وہ باقی انبیاء سے منفرد بھی ہے اور بہت اعلیٰ بھی ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی گئی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ جو معلم ہے نا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یعلم یہ مضارع کا صیغہ ہے، علم یعلم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو جہاں پر بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک منفرد شان یہ ہے کہ آپ کا یہ تعلیم والا فیض قیامت تک جاری رہے گا، اور آپ لوگوں کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے اس طریقہ تدریس کو امت کے اولیاء اور علماء اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو حضور کی یہ ایک شان ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا علم دیا ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پر ہم اس کو ناپ تول نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لوگ تو یہاں پر بھی حضور علیہ السلام کے علم کو بھی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ اور عقیدہ بالکل سادہ اور بالکل سمپل ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے علم کو کسی تکڑی اور کسی ترازو اور پیمانے پر نہیں ماپا جا سکتا۔ یہ کنفرم بات ہے،
کیونکہ اللہ رب العزت نے عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ماشاءاللہ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ اور اکبر، عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ من و ما للعموم، یہاں پر من اور ما آتا ہے، یہ عمومیت کا معنی دیتا ہے۔ وَعَلَّمَ کا ما، تو یہ ما بتا رہا ہے کہ علم کی کوئی ایسی جہت نہیں تھی جس کا حضور علیہ السلام کو نہیں بتایا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے وصال سے پہلے علم جو ہے وہ آپ پر مکمل کر دیا، جیسے کتاب آپ پر مکمل کی گئی، دین آپ پر مکمل کیا گیا، ویسے ہی علم آپ پر مکمل کیا گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارا علم دے دیا گیا تو حضور اس علم کو پھر تقسیم فرماتے تھے۔ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپا کے رکھا فقد کذب، تو اس نے یقیناً جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جتنا علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو کیا کیا؟ عام کیا۔ آپ اپنے گھر میں بھی علم دیتے، مسجد کے اندر علم دیتے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری کے اوپر تشریف فرما ہوتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ فیض جاری ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی خیرات تقسیم فرماتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کی طرف سے ایک تانا بھی دیا گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے تمہارا نبی تمہیں ہر چیز ہی سکھا رہا ہے، یہاں تک کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا واقعی ہمارا نبی ہمیں سب کچھ سکھا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، پشت کر کے جو ہے وہ پیشاب نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز جو ہے اس کا علم عطا فرمایا ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں ان کو صحابہ کے سامنے بیان کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ جس نے ہوا میں اڑنا تھا نا، حضور اس کا بھی ہمیں بتا کر گئے، جس کو یاد رہا اس کو یاد رہا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جو ہے وہ قرآنی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مختصر سے وقت میں وضاحت کی ہے کہ اللہ نے آپ کو علم کتنا دیا تھا۔ اب جو دوسری اہم چیز ہے آج کے دور کے حوالے سے خصوصی طور پر کہ ہم علم کو جب تقسیم کرتے ہیں یا تربیت جب کرنے لگتے ہیں تو ہمارے انداز بہت ہی عجیب و غریب طرح کے ہیں۔ اس سلسلے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ باہر تبلیغیں ہوتی ہیں، باہر چراغاں ہوتا ہے، نور تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ، ہم نے ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، اور میرے کچھ دوست ناروے اور اس طرح کے ممالک میں وہ بتاتے ہیں کہ علماء وہاں پر ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کے بچے اللہ معاف کرے شراب نوشی تک جاتے ہیں۔ تو یہ آج کے دور کا ایک المیہ ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ سبھی کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت کا جو آغاز کیا ہے نا وہ اپنے گھر سے کیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آغاز کیا، اور پھر وہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے کہ حضرت امام حسن یا حسین میں سے ایک ہستی تھی، چھوٹے بچے تھے، تو صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، ایک بچے نے وہ کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو باہر نکال دو، بلکہ آپ نے انگلی مبارک کے ذریعے اس کو باہر نکال دیا اور فرمایا یہ صدقہ ہے اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ تو یہ ابھی بچے اعلیٰ، ہمارے ہاں اگر اس طرح کا کوئی کام ہوتا تو ہم کہتے ہیں بچہ یار خیر ہی ہے، کر لیا تو کیا ہو گیا، ابھی تو یہ مکلف بھی نہیں بنا ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سڑکوں کے اوپر گنے وغیرہ ٹرالیوں کے اوپر جو ہے وہ لدے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری نوجوان نسل اور بچے اس کے پیچھے لٹک رہے ہوتے ہیں اور خود ترغیب دیتے ہیں کہ کریں، اور کیوں، بچہ ہے یار خیر ہی ہے، جس کے اندر حادثات بھی ہوتے ہیں، اور حادثات کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایک بری عادت اور بری تربیت بھی بچوں کی ہوتی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلمیت ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کا آغاز گھر سے فرمایا، بچوں تک اس کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت جو ہے اس کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تربیت کرتے
تو کوئی دشمن بھی ہوتا نا، سبحان اللہ، تربیت کا کیا خوبصورت انداز تھا۔ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی وہ روایت کہ جب ایک بدو اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دوڑے دوڑے کے مارے اس کو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو اپنی حاجت سے فارغ ہونے دو۔ اب بڑی مشکل جو ہے وہ چیز ہے، کیونکہ پیشاب اگر اسی حالت میں روک دیا جائے تو طبی حوالے سے بھی اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فارغ ہونے دو۔ جب فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹے کے ذریعے سے پانی اس کے اوپر بہایا اور صاف کر دیا۔ خوبصورت انداز میں فرمایا مسجدیں اس کام کے لیے، بول و براز کے لیے نہیں ہوتی، مسجد اللہ کے ذکر کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ ہمارے ہاں آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعلیم یا اگر ہم تربیت بھی کرنا چاہیں، کسی کو علم دینا چاہیں، تھوڑا سا اگر کہیں پر پرابلم ہو، ہمارا دل چاہتا ہم اس کا سر پھوڑ دیں، یعنی وہ ہمارے اندر سنت والا پہلو مفقود ہے، علماء کے اندر بھی شدت ہے، اور یہی چیزیں پھر فرقوں کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ایسا بھی آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا کہ مسجد میں اگر کوئی بیچارہ موبائل کو آف کرنا بھول گیا ہے اور اس کی بیل بج گئی مسجد میں، تو وہاں پہ اس کا کیا آس پاس والے حشر کرتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، مسجد میں تھا، یعنی اس کو ہم اور زیادہ متنفر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے کو خود بھی احساس ہو گیا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو ہمارے یہاں تعلیم کا بھی ایک عجیب جو ہے وہ نظریہ ہے، اور تربیت کا بھی ایک عجیب نظریہ ہے۔ اس حوالے سے حدیث اور قرآن میں بھی حضور کے علم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو آپ نے اصحاب کی فرمائی ہے، اور آپ نے پوری امت کی جو تربیت کے لیے ایک مٹیریل مواد دی ہے، وہ تو سمجھے کاؤنٹ لیس ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کو ہم اتنے مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر حدیث پاک وہ عرض کر دوں کہ نماز کے اندر ایک صحابی نے گفتگو کر دی تھی شروع میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا نہیں۔ جب فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بڑے پیار سے سمجھایا کہ نماز اس کام کے لیے نہیں ہوتی، نماز میں یہ کام نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں، صحابی نام بھول گیا مجھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک آپ سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا۔ اس انداز میں آپ تعلیم جو ہے وہ ارشاد ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پروفیسر صاحب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تعلیم اور انداز تربیت اس پر روشنی ڈال رہے تھے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس کا بڑا فقدان ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا بڑا فقدان ہے، انداز تعلیم کا بڑا فقدان ہے، علم کا بڑا فقدان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ معلمین کے سامنے اگر کوئی سوال رکھا جائے، اس کا جواب نہ بھی آتا ہو تو اپنی طرف سے کوئی جواب دے کے مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ایک غلط طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں منہج نبوی پہ آنا ہوگا، اپنے انداز تعلیم کے اندر محبت کو شامل کرنا ہوگا، تربیت کو شامل کرنا ہوگا، وہ ایسی تربیت حضور تاجدار کائنات کی کہ کوئی آپ کی ایک بات جب سنتا تھا تو اتنا متاثر ہوتا کہ عالم کفر کو چھوڑ کے وہ اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔